سمپل سی بات ہے جی کہ ایک تو حساب دینا ہوگا جن کو ٹکٹ اب نہیں ملیں گے، جن سے کروڑوں روپے وصول کیے گئے زمان پارک میں، وہ سارے آئیں گے سامنے. اور دوسری بات، بہت اچھے آدمی ہیں بیرسٹر گوہر، ہماری تو بڑی اچھی گپ شپ ہے، ایک سنسیئر آدمی ہے اور ٹوٹل الٹ ہیں. جو خان صاحب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر بندہ پڑھ جائے دوسرے کو اور چھوڑو نہیں کچھ بھی، یہ بالکل ٹھنڈے آدمی ہیں. اعتزاز احسن کے چیمبر میں بڑے سالوں میں کام کرنے کے بعد بھی ان کے اندر وہ چیز نہیں آئی جو اعتزاز صاحب ہر جگہ پہ دکھاتے ہیں. اور میرے خیال میں خان صاحب نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے، ایک سلجھا ہوا آدمی دیا ہے، لیکن اس کے اندر لڑائی بڑی موجود ہے اور وہ رہے گی. میں آپ کو یہ پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ جو گڑھا کھودا تھا خان صاحب نے، کھدوایا تھا نواز شریف کے لیے، ثاقب نثار صاحب اس میں ان کے معاون تھے. 11 رکنی بینچ کا فیصلہ 3 رکنی بینچ سے بدلا تھا اور نواز شریف کی صدارت لے لی تھی اور اس وقت سینٹ کے ٹکٹ دیے جا چکے تھے، شیر کا نشان لے لیا تھا. ابھی بہت سارے مراحل آنے ہیں. میں نے یہ 13 نومبر کو سب سے پہلے بات کی تھی کہ یہ چیزیں مجھے خدشات نظر آ رہے ہیں جو خان صاحب کے لیے مشکلات کا باعث بنیں گے، کیونکہ وہ فیصلے موجود ہیں اور وہ بالکل اس طرح ہے کہ جیسے سامنے لکھے ہوئے ہیں، جن کو چیلنج نہیں کیا گیا، جن کو چینج نہیں کرایا گیا. اب یہ آنے والے دنوں میں بڑی کہانی کھلے گی. عمران خان ہے پی ٹی آئی عمران خان ہے، یہ ہم کل سارے اس پہ سوال تھا اور سب نے اتفاق سے بات کی تھی. نواز شریف نون ہے اور نون نواز شریف ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. پارٹی لیڈرشپ ایک ہی بندے کے پاس ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ بیرسٹر گوہر آ جائیں گے تو وہ کچھ چھین لیں گے. ہاں لیکن رسہ کشی ٹکا کے مجھے ہوتی بھی نظر آ رہی ہے آنے والے دنوں. جی ایاز صاحب، یہ پہلی بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ بیرسٹر گوہر ایک بیسٹ چوائس موجودہ حالات میں، کیونکہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ بہت نپی تلی آرام سے بات کرنے والا ایک شخص. اور دوسری بات یہ، جب مروت صاحب والا ایشو کیا بنا تھا، ملاقات ہو گئی، عمران خان سے باہر آئے اور وہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ ہر بندے کو شوق ہے کہ جی میں فوراً میڈیا کے سامنے آ جاؤں. انہوں نے کور کمیٹی کو بتایا ہی نہیں کہ جی یہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا. وہ جو ریئیکشن آیا تھا وہ اس لیے آیا تھا کہ بھئی آپ نے خود اناؤنس کیوں کر دیا، اور اناؤنسمنٹ ان کی ٹھیک تھی. اور آج جب ظاہر ہے ہو گیا تو ساری چیزیں، کل میری بات ہوئی تھی ان کے ترجمان سے، میں نے پوچھا تھا یار یہ سارا گڑبڑ کیا ہے، انہوں نے کہا جی کل تک انتظار کریں، کل سکیجول میں اناؤنس ہو جائے گا سارا کچھ، اور پاسبل ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا وہی ہو اناؤنس. وہ خیر ہو گیا. اب ہماری بھی رہنمائی کر دیں، وہ ترجمان کون ہے؟ رانا صاحب چھڑ دیو، تسی انہوں چکوانا بیچارے نو یار، معاف کر دیا کرو. ویسے پوچھ رہے ہیں، کچھ ترجمان خفیہ بھی رہن دیا کرو، تاڑی مہربانی کہ دور دی گل ہوندی ہے نا. اور یہ بیرسٹر گوہر صاحب جب تک نیکسٹ میرٹ پہ فیصلہ نہیں ہوتا عمران خان صاحب کا، ظاہر ہے تب تک یہ ہوں گے. اور یہ اچھا فیصلہ ہے اور کوئی زیادہ مجھے مطلب مسائل نظر نہیں آ رہے پی ٹی آئی میں اس حوالے سے. اور ایک وہ الیکشن ہوا تھا، ظاہر ہے کوئی آئیڈیل الیکشن چاہیے تھا، شاید الیکشن کمیشن کو ان کے حوالے سے چاہیے تھا کوئی جماعت اسلامی والا الیکشن ہوتا. باقی تو جو ہوتا ہے ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں نا اس ملک کا المیہ دیکھیں کہ ایک لیڈر نے نومینیٹ کر دیا کہ یہ چیئرمین ہوگا اور وہ چیئرمین ہو جائے گا. اس سے بڑا الیکشن کیا ہو سکتا ہے اس ملک میں؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کو مبارک ہو، اس یہ اوریجنل جمہوریت کام میرٹ پہ ہوتا ہے. صحیح ہے. فیصل صاحب، دو تین باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب چاہتے تو جو پاکستان کا ایک سیاسی کلچر ہے، یہ عہدہ جو ہے اپنے گھر میں دے سکتے تھے، لیکن شاید گھریلو لڑائی جھگڑے کے ممکنہ خدشے کے پیش نظر یہ کام نہ کیا ہو کہ اپنی بہن کو دے دیتے یا اپنی اہلیہ کو دے دیتے. انہوں نے ایک باہر کے آدمی کا چناؤ کیا. لیکن الیکشن ہے نا، الیکشن میں تو کاغذات نامزدگی بھی ہو سکتی ہے. اس وقت تحریک انصاف کا تو وہ سسٹم اس وقت بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہے. ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی کھڑا ہو جائے دوسرا آدمی. صحیح ٹھیک فیصلہ کرنا ہے. اس وقت تنظیم کا کنٹرول بھی جو ہے کسی کے پاس نہیں ہے. باقی جس طرح انہوں نے نامزدگی کی ہے ویسی پاکستان میں جو ہے وہ ساری سیاسی جماعتوں میں اسی طرح کی نامزدگیاں ہوتی ہیں. کوئی جمہوریت کی جتنی چیمپئن جماعتیں وہ اسی طرح اپنی مرضی سے کر لیتی ہیں. الیکشن کمیشن کی پابندی ہے کہ آپ نے الیکشن کروانے، وہ اس کی رسم جو ہے وہ پوری کر دی جاتی ہے کاغذوں کے. باقی تو سسٹم چلتا رہتا ہے. لیکن تحریک انصاف کے والے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو آنے والے دنوں میں اور کئی خبریں ملیں، اور خاص طور پہ جب ٹکٹوں کی تقسیم کا مسئلہ آئے گا تو اور پھر مزیدار صورتحال ہوگی. دیکھتے ہیں. چلیں صحیح. آپ کی آڈیو بھی پرابلم کر رہی ہے فیصل صاحب. جی الیاس صاحب، دیکھیں پیسے مانگیں گے لوگ اپنے واپس. دیکھیں بالکل اب یہ
मांगते रहना मिनिस्टर गोहर साहब की अब जिम्मेदारी है, पर इनका नाम का जो फाइनल हो गया कल, जैसे कल मसला बना हुआ था, लेकिन वो जाहिर है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, कई नजर आने गया ना कि कहते कॉल गए ने, इसलिए समझ नहीं लग रही थी कि उनको जब मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, आपस में राब्ते का फुकदान था, इस वजह से जो सूरत हाल है। लेकिन अब जो क्लियर हो गया, अब इनके लिए मिनिस्टर गोहर के लिए होगा कि वो पार्टी को किस तरह चलाते हैं। जाहिर है लोग ये तो नहीं तस्लीम करेंगे, इन फैसले किस तरह मनवा सकेंगे ये अपने, जाहिर है इनको फैसले करवाने के लिए उस तरह तो नहीं है जिस तरह जो साबिक चेयरमैन फैसले अगर वहीं से होंगे तो फिर जिस तरह पहले ये फैसला 2 दिन बाद पता चला, वो भी लेट ही होंगे फैसले, और ये तो बड़ी ज़रूरी है, ये तो एक बड़ी मैदान लगेगा इलेक्शन में, तो इसलिए पीटीआई को तो मुश्किलात का जो सामना करना पड़ेगा, क्योंकि फैसले की जब तक अप्रूवल नहीं ले सकेंगे उस वक्त तक इनको प्रॉब्लम होती रहेगी। इस वक्त या अब जो टिकटें जिनको दे चुके हैं, जिनको अब टिकटें देंगे, यहाँ तो वो जिन लोगों ने टिकटें पहले दिए थे, पैसे दिए थे, वो तो डरते मारे नहीं आएंगे, यहाँ दूसरे आएंगे, यहाँ दूसरे का देखते हैं वो जिन्होंने पैसे दिए हैं वो मांगेंगे, बैरिस्टर गौर कहेगा उधर ही मांगो जिधर देते हैं सर। ये आमिर साहब की बात बिल्कुल ठीक है, ये एक नया एक सिचुएशन पैदा होगी इनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं, क्योंकि इनके लिए पैसों का मसला भी होते थे जो सिर्फ नया मोबाइल फोन लेने के बाद एंटर होने देते थे। देखिए अब आके बातें हो रही हैं सारी, लेकिन ये बातें उस वक्त भी होती थी। वो उनकी मर्जी के थोड़ी टिकट मिलेंगे, वो तो इमरान खान साहब ही फैसला करेंगे ना। वो काला कोट पहना होगा, हमारी बरादरी के कई लोगों के नाम आ जाएंगे, किसी और कलर के कोट मिलेंगे। अब सूरत हाल बड़ा एक सिचुएशन अगले दिनों में जो होगी वो देखने वाली होगी। पार्टी को काले कलर का पहना हुआ है, इनका बनता है टिकट मिल सकता है, बिल्कुल। इसलिए आज उनका तज्जिया भी जरा झुकाव फील हो रहा है कि मतलब ख्वाहिशमंद हैं, लिहाजा वैसे होना भी चाहिए अगर आपको लगता है कि आप अच्छे सियासतदान बन सकते हैं। हाँ, लाहौर में टिकट 2-4 तो मिल ही जाने चाहिए। हाँ बिल्कुल। बारिक जी आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत सबका ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे। पोलियो के कतरों की क्या इंपॉर्टेंस है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर नासिर राना साहब होंगे जो हेड एंड चाइल्ड न्यूरो वर्ल्ड चिल्ड्रन अस्पताल के, वो हमारे मेहमान होंगे और हम इसी मुतल्लिक सवाल करेंगे कि पोलियो के कतरे आप अपने बच्चों को क्यों पिलाएं और कितना ज़रूरी है आपके बच्चों के लिए। लेकिन ब्रेक के बाद सिंपल सी बात है जी कि एक तो हिसाब देना होगा जिनको टिकट अब नहीं मिलेंगे, जिनसे करोड़ों रुपए वसूल किए गए ज़मान पार्क में, वो सारे आएंगे सामने। और दूसरी बात, बहुत अच्छे आदमी है बैरिस्टर गौहर, हमारी तो बड़ी अच्छी गपशप है, एक सिंसियर आदमी है और टोटल उलट हैं जो खान साहब की ख्वाहिश होती है कि हर बंदा पढ़ जाए दूसरे को और छोड़ो नहीं कुछ भी। ये बिल्कुल ठंडे आदमी है। एतजाज़ एहसन के चैम्बर में बड़े सालों में काम करने के बाद भी इनके अंदर वो चीज़ नहीं आई जो एतजाज़ साहब हर जगह पे दिखाते हैं। और मेरे ख्याल में खान साहब ने एक अच्छा फैसला किया है, एक सुलझा हुआ आदमी दिया है, लेकिन इसके अंदर लड़ाई बड़ी मौजूद है और वो रहेगी। मैं आपको ये पहले भी कह चुका था कि ये होना ही होना है, क्योंकि जो गड़ा खोदा था खान साहब ने, खुदवाया था नवाज शरीफ के लिए, साकिब निसार साहब उसमें उनके मावन थे। 11 रुकनी बेंच का फैसला 3 रुकनी बेंच से बदला था और नवाज शरीफ की सदारत ले ली थी और उस वक्त सेनेट के टिकट दिए जा चुके थे, शेर का निशान ले लिया था। अभी बहुत सारे मराइल आने हैं। मैंने ये 13 नवंबर को सबसे पहले बात की थी कि ये चीज़ें मुझे खदशात नज़र आ रहे हैं जो खान साहब के लिए मुश्किलात का बाइस बनेंगे, क्योंकि वो फैसले मौजूद है और वो बिल्कुल इस तरह है कि जैसे सामने लिखे हुए हैं, जिनको चैलेंज नहीं किया गया, जिनको चेंज नहीं कराया गया। अब ये आने वाले दिनों में बड़ी कहानी खुलेगी। इमरान खान है पीटीआई इमरान खान है, ये हम कल सारे इस पे सवाल था और सबने इत्तेफाक से बात की थी। नवाज शरीफ नून है और नून नवाज शरीफ है, इसमें भी कोई शक नहीं है। पार्टी लीडरशिप एक ही बंदे के पास होती है, ये नहीं है कि बैरिस्टर गौहर आ जाएंगे तो वो कुछ छीन लेंगे। हाँ, लेकिन रस्साकशी टिका के मुझे होती भी नजर आ रही है आने वाले दिनों। जी अयाज, ये पहली बात तो बिल्कुल ठीक है कि बैरिस्टर गौहर एक बेस्ट चॉइस मौजूदा हालात में, क्योंकि मैं उनको देख रहा हूँ कि बहुत नपी तुली आराम से बात करने वाला एक शख्स। और दूसरी बात ये, जब मरवत साहब वाला इशू क्या बना था, मुलाकात हो गई, इमरान खान से बाहर आए और वो आपको पता है ना, वो हर बंदे को शौक है कि जी मैं फॉरेन मीडिया के सामने आ जाऊं। इन्होंने कोर कमेटी को बताया ही नहीं कि जी ये इमरान खान साहब ने कह दिया। वो जो रिएक्शन आया था वो इसलिए आया था कि भाई आपने खुद अनाउंस क्यों कर दिया, और अनाउंसमेंट उनकी ठीक थी। और आज जब जाहिर है हो गया तो सारी चीज़ें, कल मेरी बात हुई थी इनके तर्जमान से, मैंने पूछा था यार ये सारा गड़बड़ क्या है, उन्होंने कहा जी कल तक इंतजार करें, कल स्केड्यूल में अनाउंस हो जाएगा सारा कुछ, और पॉसिबल है कि ये जो इन्होंने कहा वही हो अनाउंस। वो खैर हो गया। अब हमारी भी रहनुमाई कर दें, वो तर्जुमान कौन है?
ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁਕਵਾਣਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੁਝ ਤਰਜਮਾਨ ਖੁਫੀਆ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। اور یہ بیرسٹر گوہر صاحب جب تک نیکسٹ میرٹ پہ فیصلہ نہیں ہوتا عمران خان صاحب کا ظاہر ہے تب تک یہ ہوں گے، اور یہ اچھا فیصلہ ہے۔ اور کوئی زیادہ مجھے مطلب مسائل نظر نہیں آ رہے پی ٹی آئی میں اس حوالے سے۔ اور ایک وہ الیکشن ہوا تھا، ظاہر ہے کوئی آئیڈیل الیکشن چاہیے تھا، شاید الیکشن کمیشن کو ان کے حوالے سے چاہیے تھا کوئی جماعت اسلامی والا الیکشن ہوتا، باقی تو جو ہوتا ہے ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں نا اس ملک کا المیہ دیکھیں کہ ایک لیڈر نے نومینیٹ کر دیا کہ یہ چیئرمین ہوگا اور وہ چیئرمین ہو جائے گا، اس سے بڑا الیکشن کیا ہو سکتا ہے اس ملک میں؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کو مبارک ہو، اس یہ اوریجنل ہر جمہوریت کام میرٹ پہ ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ فیصل صاحب، دو تین باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب چاہتے تو جو پاکستان کا ایک سیاسی کلچر ہے یہ عہدہ جو ہے اپنے گھر میں دے سکتے تھے، لیکن شاید گھریلو لڑائی جھگڑے کے ممکنہ خدشے کے پیش نظر یہ کام نہ کیا ہو کہ اپنی بہن کو دے دیتے یا اپنی اہلیہ کو دے دیتے۔ انہوں نے ایک باہر کے آدمی کا چناؤ کیا، لیکن الیکشن ہے نا، الیکشن میں تو کاغذات نامزدگی بھی ہو سکتی ہے۔ اس وقت تحریک انصاف کا تو وہ سسٹم اس وقت بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی کھڑا ہو جائے دوسرا آدمی۔ صحیح، ٹھیک، فیصلہ کرنا ہے اس وقت تنظیم کا کنٹرول بھی جو ہے کسی کے پاس نہیں ہے۔ باقی جس طرح انہوں نے نامزدگی کی ہے ویسی پاکستان میں جو ہے وہ ساری سیاسی جماعتوں میں اسی طرح کی نامزدگیاں ہوتی ہیں۔ کوئی جمہوریت کی جتنی چیمپئن جماعتیں وہ اسی طرح اپنی مرضی سے کر لیتی ہیں۔ الیکشن کمیشن کی پابندی ہے کہ آپ نے الیکشن کروانے، وہ اس کی رسم جو ہے وہ پوری کر دی جاتی ہے کاغذوں کے، باقی تو سسٹم چلتا رہتا ہے۔ لیکن تحریک انصاف کے والے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو آنے والے دنوں میں اور کئی خبریں ملیں، اور خاص طور پہ جب ٹکٹوں کی تقسیم کا مسئلہ آئے گا تو اور پھر مزیدار صورتحال ہوگی۔ برحال دیکھتے ہیں۔ چلیں صحیح، آپ کی آڈیو بھی پرابلم کر رہی ہے فیصل صاحب۔ جی الیاس صاحب، دیکھیں پیسے مانگیں گے لوگ اپنے واپس۔ دیکھیں بالکل اب یہ بیرسٹر گوہر صاحب کی اب ذمہ داری ہے، ان کے نام کا جو فائنل ہو گیا جیسے کل مسئلہ بنا ہوا تھا، لیکن وہ ظاہر مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، کئی نظر آنے گیا نا کہ کہتے کول گئے نے، اس لیے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ ان کو جب مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، آپس میں رابطے کا فقدان تھا، اس وجہ سے جو صورتحال ہے۔ لیکن اب جو کلیئر ہو گیا، اب ان کے لیے بیرسٹر گوہر کے لیے ہوگا کہ وہ پارٹی کو کس طرح چلاتے ہیں۔ ظاہر ہے لوگ یہ تو نہیں تسلیم کریں گے، ان فیصلے کس طرح منوا سکیں گے یہ اپنے، ظاہر ہے ان کو فیصلے کروانے کے لیے اس طرح تو نہیں ہے جس طرح جو سابق چیئرمین فیصلے اگر وہیں سے ہوں گے تو پھر جس طرح پہلے یہ فیصلہ 2 دن بعد پتہ چلا، وہ بھی لیٹ ہی ہوں گے فیصلے، اور یہ تو بڑی ضروری ہے، یہ تو ایک بڑی میدان لگے گا الیکشن میں، تو اس لیے پی ٹی آئی کو تو مشکلات کا جو سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ فیصلے کی جب تک اپروول نہیں لے سکیں گے اس وقت تک ان کو پرابلم ہوتی رہے گی۔ اس وقت یا اب جو ٹکٹیں جن کو دے چکے ہیں، جن کو اب ٹکٹیں دیں گے، یہاں تو وہ جن لوگوں نے ٹکٹیں پہلے دیے تھے، پیسے دیے تھے، وہ تو ڈرتے مارے نہیں آئیں گے، یہاں دوسرے آئیں گے، یہاں دوسرے کا دیکھتے ہیں وہ جنہوں نے پیسے دیے ہیں وہ مانگیں گے، بیرسٹر گوہر کہے گا ادھر ہی منگو جدھر دیتے سن۔ یہ عامر صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک نیا ایک سچویشن پیدا ہوگی ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں، کیونکہ ان کے لیے پیسوں کا مسئلہ بھی ہوتے تھے جو صرف نیا موبائل فون لینے کے بعد انٹر ہونے دیتے تھے۔ بہرحال جس کو ٹکٹ چاہیے وہ کالا کوٹ۔ دیکھیں اب آ کے باتیں ہو رہی ہیں ساری، لیکن یہ باتیں اس وقت بھی ہوتی تھی۔ وہ ان کی مرضی کے تھوڑی ٹکٹ ملیں گے، وہ تو عمران خان صاحب ہی فیصلہ کریں گے نا۔ وہ کالا کوٹ پہنا ہوگا، ہماری برادری کے کئی لوگوں کے نام آ جائیں گے، کسی اور کلر کے کوٹ ملیں گے۔ اب صورتحال بڑا ایک سچویشن اگلے دنوں میں جو ہوگی وہ دیکھنے والی ہوگی۔ پارٹی کالے کلر کا پہنا ہوا ہے، ان کا بنتا ہے ٹکٹ مل سکتا ہے، بالکل۔ اس لیے آج ان کا تجزیہ بھی ذرا جھکاؤ فیل ہو رہا ہے کہ مطلب خواہش مند ہیں، لہٰذا ویسے ہونا بھی چاہیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اچھے سیاستدان بن سکتے ہیں۔ لاہور میں ٹکٹ 2-4 تو مل ہی جانے چاہیے۔ ہاں بالکل۔ بارن جی آپ سب کا بہت شکریہ، بہت شکریہ سب کا۔ بریک لے رہے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے۔ پولیو کے قطروں کی کیا امپورٹنس ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ناصر رانا صاحب ہوں گے جو ہیڈ اینڈ چائلڈ نیورو ورلڈ چلڈرن ہسپتال کے، وہ ہمارے مہمان ہوں گے، اور ہم اسی متعلق سوال کریں گے کہ پولیو کے قطرے آپ اپنے بچوں کو کیوں پلائیں اور کتنا ضروری ہے آپ کے بچوں کے لیے، لیکن بریک کے بعد۔